ایوب کیا اس کو 5% آواز ہے رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. محترم و مکرم و معظم شہزاد اللہ وبرکاتہ، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے، اور یہ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے گھرانے کی میراث ہے کہ آپ نے مجھ سے قبل شہزادے غوث اعظم کے دو نبی رکان کا واس سماعت کیا. اور میں نقی پاشا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حسن پیر صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہا تھا تو بچپن سے مجھے میرے اور تمہارے پیر کا سنایا ہوا وہ واقعہ یاد آ گیا. شہزادے غوث اعظم کا معاملہ یہ کہ اللہ نے ان کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، وہ جاہ و جلال عطا فرمایا تھا کہ کبھی ہم ان کے چہرے کو دیکھتے اور دیکھنے والے کہتے کہ ہم ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے میں غوث اعظم نظر آتے ہیں. جب شہزادے غوث اعظم کی کیفیت میں جمال ہوتا تو ہمارے پیر کے چہرے میں غوث کا چہرہ نظر آتا، اور جب بدعقیدہ جماعتیں سر اٹھاتی، عقیدہ اہل سنت کی بنیادوں سے ٹکراتی، ناسبیت دھندناتے پھرتی، خارجی جہنم کے کتے شہزادے غوث اعظم کے جد اعلیٰ مولا علی کی شان میں رتی برابر گستاخی کی جرأت کرتے، تو یہی شہزادے غوث اعظم جن کے چہرے میں غوث نظر آتے اب چہرے کی رنگت بدل جاتی، چہرے کا نقشہ بدل جاتا. جب آل رسول پر کوئی انگلی اٹھاتا تو شہزادے غوث اعظم کا چہرہ، شہزادے غوث اعظم کا چہرہ نہیں رہتا، علی حیدر کرار کا چہرہ ہو جاتا. جب شیر خاموش ہوتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، جنگل میں ہو یا کہیں پر ہو، پنجرے میں بند کیا ہو، سب دیکھتے ہیں. لیکن وہی شیر جب دھاڑتا ہے تو دیکھنے والوں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں، اوزان قطع ہو جاتے ہیں،
یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیر عطا فرمایا ہے جو جب دھاڑتا تھا اور آج بھی اس کی دھاڑ باقی ہے، آج بھی ان کی گرج باقی ہے، آج بھی یہ نہ سمجھنا کہ شہزادے غوث اعظم نے آنکھیں بند کر لی ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 3 سال کا عرصہ ہونے آیا ہے، لیکن آج بھی میرے تمہارے پیر کی گرج علی کے چاہنے والے سن رہے ہیں۔ جو شہزادے غوث اعظم کے کتابوں میں تھی وہ آج بھی باقی ہے۔ تم نہیں جانتے پیارے، تم نے تو محبت بھرا لہجہ دیکھا ہے نا، تم نے تو وہ سینے سے لگانا دیکھا ہے نا، تم نے تو وہ وقت کا دینا دیکھا ہے، وہ عظیم صحبتیں پائی ہیں۔ ذرا جاؤ ان خارجی کتوں سے پوچھ کر، ان ناصبی کتوں سے پوچھو جو علی کی افضلیت پر اعتراض کرتے ہیں، جو علی کی نورانیت پر اعتراض کرتے ہیں، جو علی کے مقام و مرتبے پر اعتراض کرتے ہیں، جو علی کے مقام کو پھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ علی یہ نہ تھے وہ نہ تھے۔ ذرا جاؤ اور جا کر ان کے سامنے شہزادے غوث اعظم کا نام لے لو۔ اللہ کی عزت کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہو، ہر خارجی کتے کا بھونکنا بند ہو جاتا ہے جب غوث کے شہزادے کا نام لے دیا جاتا ہے۔ یا نہیں، میں بتاؤں، ہندوستان کی سرزمین پر ہم نے تو بس ایک ہی علی کا شعر دیکھا ہے، اسی لیے کہ شیر کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ کبھی تم نے سنا کہ شیر ڈر گیا؟ سنا شیر خائف ہو گیا؟ وہ شیر نہیں جو ڈر جائے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ شہزادے غوث اعظم کے وہ خطبات آج بھی ہماری سماعتوں سے ٹکرا رہے ہیں، اور خارجیت ناصبیت کے اس دور میں ہمارے حوصلے بڑھا رہے ہیں۔ یہ بڑا کرم ہے، جیسے آپ نے میرے شہزادے حسن پیر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، شہزادہ نقیب بادشاہ سے سنا، اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ ابھی تو 2 ہو رہے ہیں، ابھی 2 اور تیار بیٹھے ہیں۔ سلطان پاشا سرکار بھی بیٹھے ہیں، نقیب ہمارے حسین بابا بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا اب یہ جب 4 بولنے لگیں گے تو میں تو صبر کر لوں گا، تم کرو گے؟ بھوک تو نہیں لگی ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے آپ کے جذبہ ایمانی کو۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ یہ گلشن فاطمہ کے پھول ہیں، یہ سب مہنگے ہیں، یہ گلشن فاطمہ کی کلیاں ہیں، اللہ ان کو مہکائے۔ اور یہ حیدر کرار کے جنگل کے شیر ہیں، ابھی تو 1 2 3 گرج رہے ہیں، جب سب گرجیں گے، ابھی شبر پاشا بھی گرج کر آئے گجرات کی سرزمین پر، اللہ سلامت رکھے۔ تو مجھے یقین ہے کہ بولنے والے بھی بڑھیں گے اور سننے والوں کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی۔ اللہ میرے پیر کے فیضان کو صبح قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن وقت کی تنگی کا مجھے بھرپور اندازہ ہے، مگر آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کو چھٹی جلدی مل جائے گی۔ شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجلس واعظ ہے۔ کیا ہے یہ؟ مجلس واعظ ہے۔ اور شہزادے غوث اعظم تم سب کو یاد ہوگا فرماتے تھے کہ میرے مرید کھانے کے لیے نہیں، مجھے سننے آتے ہیں۔ یاد ہے کہ سبق یاد دلاؤں؟ اور فرماتے تھے کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں اور سنانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ سنانے بیٹھوں تو فجر تک سناتا رہوں، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کھلانے بیٹھوں تو فجر تک کھلاتا رہوں۔ تو نہ اس کی کمی ہے نہ الحمدللہ اس کی کمی ہے۔ اللہ تمہارے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ اور آج کی جو پرنور ساعتیں ہیں،
میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یاد آ رہا تھا ان دونوں کا کتاب سنتے ہوئے کہ شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میں لگ بھگ 6-7 برس کا رہا ہوگا. ہمارے اور آپ کے پیر کا فرمان ہے کہ مجلس پیران پیر جب منعقد ہوتی 28 شعبان کو تو شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور آپ کے دادا پیر یعنی پیرانی ماں کے والد ہم سب کے دادا پیر پروفیسر حضور نبیر غوث اعظم سرکار سید شاہ عبدالرزاق قادری الموسوی جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے عربک کے عثمانیہ یونیورسٹی کے اور جو بانی رہے لطیفیہ عربک کالج کے ون آف اٹس کائنڈ پہلا سب سے پہلا عربی کالج تھا وہ اورینٹل کالج جسے کہتے ہیں. وہ بات کرتے تو دادی جان فرمایا کرتی تھی کہ بابا آپ بعد میں بات کرنا کاظم بابا کو پہلے بات کروانا. تو یہ قوم میں ہے گرجنا بولنا اور یہ پیران پیر کی میراث ہے. کیا ہے وہ لوگ؟ یہ غوث اعظم دستگیر کے گھرانے کی میراث ہے. دوستو عزیزو میرے مولا حیدر کرار کے غلاموں، آج 13 رجب کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ اور کتنی حسین ساعتیں ہیں. میں کل رات چھت پر بیٹھا تھا، تھک جاتا ہوں تو اکثر بیٹھ جاتا ہوں ذکر و اذکار میں کبھی کبھی. تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. دیکھو جب چاند کی پہلی ہوتی ہے تو چاند ادھورا ہوتا ہے اور جب 13ویں آتی ہے تو مکمل ہو جاتا ہے. اس کا حالات کامل ہو جاتا ہے، اس کی چمک بڑھ جاتی ہے، اس کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر جب 13 گزر جاتی ہے تو روشنی کم ہونے لگتی ہے. توجہ ہے، یہ آسمان کا چاند ہے، یہ آسمان کا چاند ہے. اور یہ چاند کی کیفیت کیا ہے؟ یہ نورانی مخلوق ہے. توجہ ہے مجھے بھائی، یہ نور والا ہے. کیا ہے؟ چاند آسمان کا نور والا ہے. لیکن یہی چاند ہے جس پر کبھی گہن بھی لگ جاتا ہے، کبھی ایکلپس بھی آ جاتا ہے تو اس کی ساری روشنی ماند پڑ جاتی ہے. لیکن ایک دن آسمان پر وہی چاند جو 29 یا 30 دن رہتا ہے، ان 30 دنوں میں، ان 30 راتوں میں ایک رات آتی ہے جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. اور جب چمکتا ہے تو خود اکیلا نہیں چمکتا ہے بلکہ ساری کائنات کو منور کر دیتا ہے، ساری کائنات کو درشا کر دیتا ہے، سارے آسمان کو روشن کر دیتا ہے. اور یہ جب چاند چمکتا ہے، 13ویں کا چاند چمکتا ہے. جب 13ویں کا چاند چمکتا ہے، 1 لاکھ ستارے نہیں ہوتے آسمان پر، 2 لاکھ بھی نہیں ہوتے، 3 لاکھ بھی نہیں ہوتے. دنیا میں کسی کو پتا ہی نہیں کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے. 1 لاکھ کی بات کرتے ہو، 2 لاکھ کی بات کرتے ہو، 10 لاکھ کی بات کرتے ہو، کروڑوں کروڑوں ستارے ہیں. لیکن 13 کا چاند جب چمکتا ہے تو لاکھوں ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل میرے مصطفیٰ کے 1,24,000 اصحاب ہیں. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ سلامت رکھیں. اور نبی نے فرمایا اصحابی کنجے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. میں نے پوچھا ہے ستارے تمہاری روشنی کا اعتراف، تمہاری روشنی کا اعتراف، تمہاری روشنی صبح قیامت تک سلامت رہے. لیکن سنو، آج 13 رجب کی رات ہے. آج مصطفیٰ کے آسمان پر ولایت کا چاند بن کر علی چمک رہا ہے.
ولایت پر علی چمک رہا ہے، آسمان امامت پر علی چمک رہا ہے، آسمان صحابت پر علی چمک رہا ہے، آسمان شجاعت پر علی چمک رہا ہے، آسمان علم پر علی چمک، جدھر دیکھو علی علی ہے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم تو جائیے۔ اور کیسے چمک رہا علی، کیسے چمک رہا؟ دیکھو خواجہ پتہ، دل کو سکون ملا، روح کو ٹھنڈک ملی، دل کو چین و قرار آیا۔ یہ نام سن کر لوگوں کو بخار آتا ہے اور شہزادے غوث اعظم کے غلاموں کو قرار آتا ہے۔ یہ تمہاری بدنصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ بھئی شیر کا باپ شیر چکا۔ کبھی سنے شیر کا باپ کچھ اور ہے؟ نہیں، وہ جو گیدڑ ہوتے ہیں شیر کی کھال اوڑھ کر، ان کا باپ گیدڑ ہو سکتا ہے، لیکن شیر کا بیٹا، بولو شیر کا باپ، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سرکار مولائے کائنات کیا ہے؟ شیر، اور کس کے؟ اللہ کے، کس کے؟ اللہ کے، اسد اللہ، اسد اللہ الغالب، الغالب علی کل غالب، ایسا شیر جو غالب ہے، اور جو غلبے والا شیر ہے اس کا باپ بھی غلبے والا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام، اللہ کے لاکھوں کروڑوں سلام ہو، وہ موصل سلام ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اللہ فرماتا ہے محبوب بہترین ٹھکانہ دیا۔ مولا کیا دیا؟ حضور کہاں رہتے تھے؟ محل میں، پیلس میں نہیں، چھوٹی سی کوٹھیا۔ سرکار ابو طالب نے امیر شان کی طرح محل نہیں بنایا تھا کہ بہت زبردست پیلس ہے، پردے لگے ہوئے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اے محمد آ جائے۔ حضرت ابو طالب نے ایسے تو نہیں کہا نا کہ محل بنا دیا میں نے آپ کے لیے، آ جائیے، مقبل کا بستر ہے، آ جائیے، ہیرے جواہرات قدموں میں قربان کر دوں، اے محمد چلے آئیے، اے خاتم النبیین چلے آئیے، ٹھنڈے مشروبات رکھ دوں، چلے آئیے۔ فاقہ حضور کی محبت کا جب دم بھرا تو فاقے گزر، اور اتنے فاقے جب مشرکین مکہ آئے حملہ آور ہونے کے لیے، اور جب زوف طاری ہوا سرکار ابو طالب پر، جب تک جوان تھے مجال نہیں تھی، لیکن جب زوف طاری ہوا اور ان کا جب سنگھٹن اسٹرانگ ہوا مشرکین مکہ کا، تو 3 اور 3.5 سال کے عرصے تک قید میں ڈال دیا۔ کس کو؟ حضور 3.5 سال چھوٹے ابی طالب نے میرے اور تمہارے نبی نے گزارے۔ اب ہم نے پوچھا کہ مولا آبا بہترین ٹھکانہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ بہترین ٹھکانے میں بستر ہوتا ہے؟ تمہارے نزدیک بہترین ٹھکانے میں رضائی ہوتی ہے، تمہارے نزدیک بہترین ٹھکانے میں آرام کی تمام اشیاء ہوتی ہے، لیکن سنو، اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی ابو طالب اگر فاقے سے رہے، فاقے میں رکھے، تب بھی اس کا در تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ آہا، کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ۔ ابو طالب تم جہاں آبا ہو، تم جدھر، تم پتیانے تو آبا ادھر۔ اب یہ ابو طالب جو حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ 3.5 سال قربانی دی،
اور ایسی قربانی دی کہ آنے کے بعد وصال کر گئے۔ ان قاتلان اہل بیت سے پوچھو، ان قاتلان بنو ہاشم سے پوچھو کہ سرکار ابو طالب کا کیا قصور تھا۔ اس لیے میں واقعہ سنا رہا ہوں، ابو طالب کا ذکر ضروری ہے کیونکہ شہزاد غوث اعظم نے ہمیں سرکار ابو طالب کی عظمت کا پرچم ہاتھوں میں سونپا ہے۔ اور دیکھو جب جھنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تم نے دیکھا ہوگا اولمپک گیمز یا ایشین گیمز میں جھنڈا اوپر ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی تھک جائے یا رک جائے، جھنڈا نیچے نہیں ہوتا، جھنڈا دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ تو شہزاد غوث اعظم آنکھ بند کرنے سے پہلے یہ جھنڈا ہم کو دے کر گئے۔ سرکار ابو طالب کی عظمت کا جھنڈا ہم کو دے کر گئے ہیں، اپنے شہزادوں کو دے کر گئے ہیں، اپنے نبی راگان کو اس کی ذمہ داری دے کر گئے، اپنے ہر مرید کو دے کر گئے۔ تو ہم سب کے ہاتھ میں یہی عظمت والا جھنڈا ہے، اس لیے کہ ہم شروع سے جھنڈے والے ہیں۔ خیبر کا جھنڈا بھی ہمارے حصے میں آیا۔ خیبر میں کس نے تمنا کی؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چوکھٹ پہ قربان جاؤ، کہتے ہیں مجھے تو رات بھر نیند ہی نہیں آئی، میں تو سویا ہی نہیں، اس تمنا میں کہ صبح جھنڈا مجھے ملے۔ اس تمنا میں سرکار ابو بکر صدیق فرماتے میں بھی یہی خواہش کرتا رہا، ہزاروں صحابہ یہ تمنا کرتے رہے کہ جھنڈا ہمیں ملے۔ صبح جھنڈا حضور نے بلایا، علی کو دے دیا۔ تو میں کہتا ہوں خیبر کے دن سے ہم جھنڈے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک جھنڈا آیا بغداد کی زمین پر، انل بازی و شک الشیخ و عالمی علی راس الجبالی، اور فرماتے میرے پاس بھی وہی جھنڈا ہے جو گھر گھر پر پہاڑوں کی بلندیوں پر لگا ہے۔ تو جھنڈے والے ہم ہیں، ابو طالب کی عظمتوں کا جھنڈا بھی ہمارے پاس ہے۔ دیکھو 13 رجب پہلی کا چاند ہوتے ہی دلوں میں سرور، سکون، اطمینان اور خوشی، ملک کے کونے کونے سے یہاں سرکار غوث اعظم کے مریدین و سلام آئے کہ نہیں؟ پہلی رجب کو الارم بجا، کیا بجا؟ جشن مولود کے کعبہ میں جانا ہے۔ کیا عبداللہ شاہ صاحب؟ جانا ہے تو لخلقہ لگا 13 تک پہنچنا ہے، جانا ہے۔ کیوں؟ علی آ رہے ہیں، مقدر جگانے علی آ رہے ہیں، نصیبہ جگانے علی آ رہے ہیں، مولا تشریف لا رہے ہیں۔ تمہیں پتا چلا کہ علی آ رہے ہیں تو 13 دن سے تم خوش، 13 دن سے تم خوش۔ ایک طرف علی کے آنے کی خوشی، ایک طرف مصطفیٰ کے آنے کی خوشی۔ اب مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ابو طالب منا رہے ہیں۔ اس پر ایک الگ بحث ہے، الگ گفتگو میں کروں گا۔ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی لگ بھگ 30 برس کی ہوئی۔ کتنی؟ 30۔ سرکار سیدنا ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے مجھے سفر پر جانا ہے۔ کیا کہا؟ اس سے قبل حضور جتنی بار سفر پہ گئے ساتھ جایا کرتے تھے، مکے کے اطراف کے مضافات میں ساتھ سفر کیا کرتے، لیکن اس بار معاملہ تھوڑا الگ ہے، علی آنے والے ہیں۔ دیکھو گھر میں زچگی ہونے والی ہوتی ہے نا، تو گھر والے گھر چھوڑ کے نہیں جاتے نہیں، آنے والے کا انتظار ہوتا ہے۔ بھائی میرے لیے آ رہا ہے تو میں کیوں جاؤں، کسی اور کے لیے آ رہا ہے تو جائے۔ تو حضور سے حضرت ابو طالب آجے بتا نے پوچھا ساتھ چلو گے بھتیجے؟ یمن کا سفر ہے۔ تو کہا نہیں آپ جا کر آئیے۔ کیا کہا؟ آپ جا کر آئیے۔ اب حضور نکلے اپنی مقام پر اور قلبہ میں عبادات میں مشغول ہو گئے، کیونکہ ابھی پورے 10 سال ہے اعلان نبوت کو، 10 سال کا عرصہ باقی ہے ابھی اعلان نبوت کو۔ اب جب حضرت ابو طالب سفر پر گئے یمن میں، ایک گرجا گھر تھا وہاں پر، روایت میں آتا ہے، وہاں پر جا کر توقف کیا۔ ابھی وہ سب اہل کتاب تھے۔ کیا تھے؟ ابھی اہل کتاب تھے، ان میں سے اکثر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر پابند اور کاربند تھے۔
جیسے ہی حضرت ابو طالب وہاں پر بیٹھے موسم بدل گیا، سخت ترین دھوپ تھی، خوشگوار موسم ہو گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، اور راہب جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا، وہ باہر نکل کر آیا اور آ کر دیکھا کہ کون سا قافلہ آیا ہے۔ قافلے کو ہر طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ اس قافلے کے امیر کو بلا کر لاؤ۔ کیا کہا؟ اس قافلے کے امیر کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور سرکار ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ تو وہ گرجا گھر کے پادری ہیں اور بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس ان کا بڑا احترام ہے، ان کا بڑا مقام مرتبہ، یاد کرے آ جائیں گے۔ سرکار ابو طالب چلے گئے، جیسے ہی گئے اٹھ کر ٹہر گیا، ادب اور احترام سے اٹھایا اور زیادہ وقت نہیں لیا، اس کو بڑی تیزی سے سنا رہا ہوں، اب مقصد پر آ گیا۔ آ کر کہنے لگا تم حجاز سے آئے ہو؟ تو کہا ہاں۔ تم مکے سے آئے ہو؟ تو کہا ہاں۔ تم قریشی ہو؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ کہا تم ہاشمی ہو؟ تو کہا ہاں میں ہاشمی ہوں۔ تو کہا تم عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ تو کہا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا تم ابو طالب ہو؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے پوچھا تو کیسے جانتا ہے؟ تو کیسے جانتا ہے میرے بارے میں اتنا؟ تو کہا اتنا ہی نہیں جانتا ہے، تمہارے گھر میں جو بھتیجا ہے نا جسے تم چھوڑ کر آئے ہو وہ خاتم النبیین ہے۔ تو حضرت ابو طالب چونکے نہیں، چمکے نہیں، بلکہ کہا ہاں بھتیجا میرا ہے، میں جانتا ہوں، اسی لیے تو مانتا ہوں، جان اس پر نچھاور کرتا ہوں، اس کی آبرو کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے دشمنوں سے لڑتا پھرتا ہوں، اس کے لیے جان جوکر میں ڈالتا ہوں، اس کے لیے خون برداشت کرتا ہوں، اولاد کو اس پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد کہا اے ابو طالب اور ایک بات سناؤں؟ تو کہا ہاں سنا۔ تو کہا تجھے پتا ہے ابو طالب اگر میں زندہ ہوتا تو ان پر ایمان لاتا، میں ان پر ایمان لاتا، لیکن میری حیات مطالعہ کرے گی، پھر بھی وہ جب اعلان کر دے تو کہہ دینا کہ میں نے کلمہ ان کا پڑھ لیا، مجھے قبول کر لینا۔ اس کے بعد کہنے لگا اے ابو طالب تجھے مبارک ہو، پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ تو کہا کیا؟ تو کہا تمہاری بیوی فاطمہ بنت اسد امید سے، اب پہلا بیٹا تھوڑی ہے جو خوش ہو جاتی ہے، جو پہلا ہو تو الگ بات ہوتی ہے، دوسرا تیسرا چوتھا ہو تو الگ بات ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں میں تو نہیں جانتا، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ اے ابو طالب تمہیں مبارک ہو، آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، آنے والی ذات بہت عظیم ذات ہے، جیسے حنفی کی کتاب میں آپ نے سنا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ہر صحیفے میں علی مرتضیٰ کا نام ہے، حیدر کرار کا ذکر مبارک ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا تو کیا جانتا ہے ان کے بارے میں؟ تو کہا ارے وہ مصطفیٰ کے ناصر ہوں گے، وہ مصطفیٰ کے حامی ہوں گے، وہ مصطفیٰ کی جان ہے، مصطفیٰ کا لڑکے جگر ہے، اسی سے مصطفیٰ کا خاندان چلے گا، وہ باب العلم ہوگا، وہ شیر خدا ہوگا، وہ اسد اللہ فضائل مناقب بیان کر دے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا اگر تو سچا ہے تو میں تجھ سے دلیل مانگوں گا، جب باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے تو چل میں تیرا پاور بھی تو دیکھ لوں، میں تجھ سے دلیل مانگوں گا۔ تو کہا کیا؟ وہ جو سوکھا انار کا درخت ہے اگر وہ ہرا بھرا ہو جائے تو میں سمجھوں گا تیری بات سچی ہے۔ یہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ ٹیسٹنگ۔ حضرت ابو طالب ٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹیسٹ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، جیسے آدم نے دعا کی تھی امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جیسے جوام الکلم کی روایت ہے نا عبداللہ شاہ کہ سیدہ فاطمہ کا وسیلہ حسنین کریمین کا وسیلہ حیدر کرار کا، تو اس راہب نے ہاتھ اٹھائی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ خاتم النبیین اور سلطان ولایت کے وسیلے سے اس درخت کو ہرا بھرا کر۔
بے موسم کے پھل آئے، پھول آئے، لے کر آئے، چلو کہا اچھا گھر کو آئے، اور آتے ہی گھر میں بیٹھے اور بیٹھ کر کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد تو نے بتایا نہیں تو عمل سے، تو کہا مجھے پتا نہیں تھا، آپ سفر پر گئے تو آ گئے۔ اس کے بعد حضور آ گئے، اس کے بعد حضور چچا سے مل گئے، جیسے پتا چلا چچا آ گئے، حضور آ گئے، فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے، جگہ گھٹنے ادب سے گھر گئی، اس سے پہلے نہیں پھیلتی تھی، توجہ ہے آپ کی، اس سے پہلے نہیں پھیلتی تھی، اٹھ کر ٹہر گئی اور ہاتھ بن کر ٹہر گئی۔ تو حضور دیکھنے لگے چچی کا معاملہ کیا ہے، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا، آج سے پہلے کبھی ایسا ماجرا نہیں رہا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اٹھ کر ٹہر گئی۔ ابو طالب بھی دیکھتے رہے بہت دیر تک کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد حضور چلے گئے، حضور کا معاملہ یہ تھا، آبا ہے نا تو بار بار آتے تھے، ایک بار آ کے چلے گئے ایسا نہیں، صبح نکلا آگے سرکار ابو طالب کے پاس، دو کہہ رہی آگے سرکار ابو طالب، شام رات سب ہی ساتھ رہ کر، اب جتنی بار آتے حضور حضرت فاطمہ بنت اسد میرے اور آپ کے نبی کی چاچی حضرت ابو طالب کی اہلیہ اور مولا کی ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی، تو حضرت ابو طالب نے کہا فاطمہ کیا ماجرا ہے، بار بار محمد جب آتے ہیں تو تم اٹھ کر کیوں ٹہر جاتی ہو؟ تو کہنے لگی بات اتنی سی ہے، جب سے یہ پیٹ میں آیا ہے، سمجھو ہے، جب سے یہ پیٹ میں آیا ہے، جس کی تم نے خوشخبری سنائی ہے، جب جب محمد آتے ہیں مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، اتنا زور لگاتا ہے کہ میں اٹھ کر ٹہر جاتی ہوں۔ کہتے ابو طالب نے کہا اچھا، اٹھ کر ٹہر جاتی ہوں، اور ابو طالب نے کہا اچھا ذرا دیکھتے ہیں بابا کی طاقت بڑھ گئی کہ بیٹے کی۔ اب توجہ کہانی میں تھوڑی ٹوسٹ ہے، کہا اب دیکھتے ہیں کہ باپ کی طاقت عظیم ہے کہ بیٹے کی، جو پیٹ کے اندر ہے، جو پیٹ کے اندر ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا فاطمہ جب محمد آئے میرے قریب پہ بیٹھنا، اور جب قریب بیٹھے تو علی کے باپ ہے، شیر کا باپ شیر ہوتا ہے، حضرت ابو طالب نے دونوں ہاتھ سے رکھتے دبا دیا زور سے، اور حضرت حضور آ گئے، اور فاطمہ بنت اسد بے چین ہو گئی۔ ابو طالب زور لگاتے ہیں کہ بیٹھی رہے، یہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، علی نے ایسا زور لگایا کہ ابو طالب کی طاقت ایک طرف، فاطمہ بنت اسد اٹھ کر ٹھہر گئی۔ تو علی نے بتا دیا بابا عقیدہ دے رہا ہوں میرے آقا کی امت کو صبح قیامت تک، کہ جب جب میرے نبی کا ذکر آ جائے اور سلام کی جب نوبت آئے تو اٹھ کر ٹہر جانا، کیونکہ حضور آتے تھے سلام کرتے نا، ہم بھی جب یا نبی سلام علیکہ پڑھتے تو اٹھ کر ٹہر جاتے ہیں۔ تو جب علی آئے تو ایسی شان سے آئے دوستو، کعبے کی دیواریں بھی شق ہوئی، 3 دن اندر رہے۔ بھائی زچہ جو ہوتی ہے نا اس کو تو اٹینڈر کی ضرورت ہوتی ہے، جتنے ہاسپٹلز ہوتے ہیں اٹینڈر دیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ جانے، کعبہ جانے، کعبے کا رب جانے یا مصطفیٰ جانے، اندر کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں۔ اللہ علی کو تیار کر رہا ہے کہ علی تم جا تو رہے ہو، لیکن تمہیں کوئی پھولوں کی سیج ملنے والی نہیں ہے، علی تمہیں کانٹوں پر چلنا ہوگا، مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، مشکلیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی۔ اب خدا جانے کیا کیا تربیت ہوئی، دن گزرتے رہے، علی جوان ہوتے رہے، اور ایسے جوان ہوتے رہے کہ لوگ دیکھنے والے تنگ ہو گئے کہ بھئی 1 سال کے ہیں تو 4 سال کے نظر آتے ہیں، 4 سال کے ہیں تو 10 سال کے نظر آتے ہیں، اور 10 سال میں تو ایسے سمجھو جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو نظر آنے والے تک کہتے 10 سال کی عمر ہے، لیکن علی وہ جنہوں نے مصطفیٰ پر سب سے پہلے ایمان لایا، اول من اسلم، اول من سلم، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے بھی علی، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی علی۔ یہاں پر تھوڑا سا مغالطہ لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ہم صرف ظاہر والے نہیں ہیں، ہم باطن والے بھی ہیں، ورنہ میں کہتا ہوں طریقت کی ساری دکانیں بند کر دو، خانقاہوں پہ تالے لگا دو، درگاہوں کو مکفل کر دو، سلوک کی تعلیمات کی ساری باتیں بند کر دو، ہاں اگر اہل خانقاہ ہو تو پھر آؤ،
اب علی کی بات کرو, علی کے مقام کی بات کرو, علی کے رتبے کی بات کرو, علی کی شان و شوکت اور عظمت اور عزت کی بات کرو. دیکھو صحابی کسے کہتے ہیں؟ بولیے. حالت ایمان میں جو سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھے, نابینا ہو, مجلس میں بیٹھے, جیسے عبداللہ ابن مکتوم تھے, بہت سارے صحابہ تھے جو نابینا تھے, حضور کی مجلس میں بیٹھا, حضور کا زمانہ پا گیا. کیا پا گیا؟ حضور کی جس سے صحبت مل گئی, ایمان لا لیا, ہو بولو صحابی. بولو کیا؟ صحابی. اب حضور نے اعلان نبوت تب کیا 40 سال. وصال کب ہوا؟ 63 سال. نبوی زندگی کے کتنا اسپین؟ 23 ایئرس, 23 سال. اب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سروں کا تاج ہے تو ہے بھائی. ہم سنی ہیں نا, ہم رافضی نہیں ہیں, الحمدللہ ہم سنی ہیں. ہمارے ماں باپ ان کی چوکٹ پر قربان ہیں, ان کی عظمتیں مسلمہ ہیں. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق, چلو تمہارا بھی ایمان ہے, عقیدہ ہے, ہم بھی یہی مانتے ہیں. بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق. علی کو تم نے بچہ کہا. کیا کہا؟ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب. یہ چیپٹر پھر آئے گا, 10-15 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, توجہ سے سنیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ عظیم الشان صحابی رسول ہے کہ جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں آیا ہے, اور بھی دیگر تفصیلات ہیں. من جملہ سرکار صدیق اکبر نے نبی کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا؟ پورے ملا کے 23 سال. بولو, ارے بولو, 23 سال. فاروق اعظم نے 22 سال, حضرت عثمان نے 22 سال. اب صحابہ آتے رہے. میکسیمم کسی صحابی نے میرے نبی کے ساتھ صحبت پائی, بیٹھے, فیض پایا, 23 سال سے بڑھ کے تو نہیں نا. 23 سال, 22 سال, 21 سال, 20 سال, 19, 18, 5, 4, 3, 2, 1 تک بھی. کچھ تو ایسے تھے جو حضور کے وصال سے پہلے آئے, کچھ ایسے تھے فتح مکہ کے بعد آئے. اب ان کا ٹائم ڈیوریشن کتنا وہ آپ کو پتا ہے. اب اس میں جانے کا ٹائم نہیں, فجر میں جانا پڑتا ہے آپ لوگوں. تفصیلات میکسیمم کتنی؟ 23 سال. اب 23 سال جنہوں نے وقت گزارا, سینکڑوں صحابہ نے, عمار بن یاسر بھی تو ہے نا, کیسے بھولے گے ان کے انسانات کو, کیسے فراموش کریں گے. 23 سال میکسیمم رہے. اب کہا مقام, مرتبہ, شان, شوکت, پوزیشن, ڈیزگنیشن, اتھارٹی, اسٹیٹس, اتنا دیکھا جائے گا کہ زیادہ وقت کون رہا, زیادہ وقت کون رہا. تو میں نے کہا اس اعتبار سے تو پھر اگر اہل خانقاہ, میں شہزادے غوث اعظم کا بیٹا ہوں, کسی کے باپ سے ڈرتا نہیں, اور ہم خطبوں سے ہی کبھی ڈرے نہیں ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ من کل الوجوہ, علماء جانتے ہیں, من کل الوجوہ کسی صحابی کو افضل نہیں کہا جا سکتا. یہ اہل سنت کا معیار ہے, یہ ایک پرنسپل ہے, ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے, ہر وجوہ سے نہیں پایا جا سکتا. اب آؤ, اگر نبی کی صحبت میں زیادہ وقت گزارنے والا افضل, تو پیرائے پیر غوث اعظم دستگیر کے تم غلام ہو گئے. یہ بریلی والے بھی تو انہیں کے غلام ہیں نا. قادری کہتے ہیں اپنے آپ کو, قادری نے سنو, پیرائے پیر کون سے مسلک پر, یہ تھا کہ مسلک اپنے چلنے نارے غریب نواز کی بارگاہ میں چلے, اس پر آئیں گے. مسلک امام احمد بن حنبل, جس کے مسلک پر حالانکہ غوث اعظم کو کسی کے اقتداء کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود مستقل ہے. پیرائے پیر کے پاس آئے اور آ کر کہا اس بوڑھے کا کرم کیجیے, لاج رکھیجیے. تو کہا کیا چاہتے ہو امام؟
تو کہا میرا مسلک اختیار کر لیجئے، اس لیے اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو مجھے خوف ہے کہ وہ جو روایتیں جو طرق و طریقے حضور کے مشتق چل کر آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ غوث پاک نے کہا میرے نانا کی امت کا بوڑھا عالم ہے، لہذا میں نے اس کی اقتداء کر دی، غوث پاک کو ضرورت نہیں۔ اب امام احمد بن حنبل روایت لاتے ہیں مسند احمد میں تم علی کے مقام مرتبے پہ جھگڑتے ہو اور کہتے ہو کہ علی افضل ہے کہ وہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے۔ سنو، سارے صحابہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد حضور کے ساتھ رہنے لگے۔ پہلے تھے کیا کوئی؟ حضور نے کہا میں نبی ہوں تو سب آئے، ایک کے بعد ایک سب چل کر آئے، سب بعد میں آئے، اور آدم سے پہلے جو نبی کے ساتھ تھا وہ علی ہے۔ مسند احمد کی روایت تیزی سے سن لیں۔ انا و علی من نور واحد، حضور فرماتے ہیں کہ میں اور میرا علی ہے۔ دیکھو کتنی محبت ہے حضور کو، کبھی علی کو اپنے سے جدا، یہ لوگ ہیں جو علی کو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علی ساتھ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا علی آدم کے حضور کو کتنا عرصہ ہوا؟ 1400 سال۔ سرکار صدیق اکبر ہوں کہ سرکار فاروق اعظم ہوں، 14 سال سے زیادہ، 1400 سال سے حضور کے ساتھ قبہ نبوی میں آرام پردارے اب آئے۔ احمد بن حنبل روایت لاتے ہیں کہ آدم کی تقریب سے کتنی، آدم ابھی بڑے نہیں تھے، آدم کی تقریب سے 14,000 سال پہلے اللہ نے دو نور کی تقریب کی، ایک کا نام محمد رکھا، دوسرے کا نام علی رکھا۔ اور افضلیت کا معیار سنگت پر ہے، افضلیت کا معیار تمہارے پاس ساتھ رہنے پر ہے، افضلیت کا معیار حضور کی صحبت پر ہے۔ تو رب کعبہ کی قسم آدم بھی نہیں تھے جب سے میرا علی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ آدم کا پتلا بھی نہیں بڑا تھا، اور جب دونوں نور تھے تو کیا کرتے تھے؟ بھئی یہ نور ہے نا، اس کا کام کیا ہے؟ اندھیرے میں اجالا کرنا۔ اب یہ جومر لگا ہے، یہ لائٹیں لگی ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا۔ اب یہ بند کر دو اندھیرا، یہ کھول دو اجالا، یہ بند کر دو اندھیرا، یہ کھول دو اجالا۔ تو اب دو نور تھے، اور یہ بند ہونے والے نور تو نہیں ہے نا، یہ صبح قیامت تک ابد الآباد تک چمک رہے۔ یہ نور بدم پڑھنے والے نور، نوز باللہ کا نہ نبی کا نور نہ علی کا نور۔ اب یہ دونوں تھے کیا کرتے تھے؟ بولیے، روشنی دیتے تھے۔ کس کو؟ آپ تھے، آپ کے مولانا تھے، مفتی صاحب تھے، مسلک کے جو علمدار ہے، علم بردار ہے آج کل، میرا مسلک تیرا مسلک، وہ تھے نہیں تھے۔ ابھی آدم ہی نہیں تھے، اس سے پہلے کے دونوں نور تھے، اب آدم آ گئے۔ اور جب اللہ نے بنایا تو ایوری تھنگ ہیز بین کریٹڈ آن پرپس، بغیر پرپس کے۔ زمین پہ ایک ذرہ بھی پڑا ہے نا، اس کی قرآن کی تفصیلات بتاؤں گا آپ کو، ایک ذرہ بھی زمین پر پڑا ہے تو بے وجہ کے نہیں۔ اب اتنا بڑا نور، اور یہ دونوں نور کیا کرتے تھے؟ پہلا نور جو اللہ نے نبی کا بنایا، اس نور کو ذمہ داری دی کہ اے حبیب، ہم نے تیرے نور کو بنایا اور تیرے سامنے آدم کو بنایا۔ 14,000 سال کے بعد، کتنے؟ 14,000 سال کے بعد آدم کا نور بنایا، اور قدرے خاطی کو بنا کر روح کو حکم دیا اندر جا۔ کہیں آ گئی، کہیں کو گئی تھی، کتب سے آئی کیوں؟ اندھیرا ہی، وحشت ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، بے قراری ہے۔ اللہ نے کہا اچھا، اب نور محمدی کے استعمال کا وقت شروع ہوتا ہے، اب اس کی فیض رسانیوں کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اے نور محمدی آ، اور آ کر آدم کے پتلے میں داخل ہو جا۔ نور محمدی آدم کے پتلے میں گیا، ڈوب بھی گئی، آتی نہیں۔ اللہ نے پوچھا کہیں تھی، آ گئی تھی، اب کہیں ہے، آتی نہیں۔
کرنا، نور کا کام کیا ہے اعانت کرنا، نور کا کام کیا ہے استعانت کرنا، نور کا کام کیا ہے مدد کرنا. اب نبی کا نور تو مدد کرتا رہا، آدم کی مدد کرتا رہا، نور کی مدد کرتا رہا. سنا آپ نے سلیبی کی تقریر میں، نور کی مدد کرتا رہا، ابراہیم کی کرتا رہا، اسماعیل کی کرتا رہا، سلیمان کے تخت میں چمک رہا، عیسیٰ کے معجزات پہ بھی جلوہ کر رہا. اب علی کا نور آئیڈل موڈ میں تو نہیں ہے نا، بیٹھا ہوا نہیں. ایک سلسلے نقشبندیہ ذرا کان کھول کے سنیے. سلسلے نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے پیر ہیں حاجی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی. تفسیر مظہری بڑی مشہور کتاب ہے. اب انہوں کیا بولتے معلوم، میں نے بولا پھر کوئی قادری بولا، کوئی چشتی بولا تو الگ بات ہے. نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے پیر حاجی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب علی کے نور کو پیدا کیا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے ان سب کو علی کی روح مدد دیتی ہے. ارے علی وہ جو آنے سے پہلے آدم کی امت میں جتنے ولی علی کے فیض سے، نور کی امت میں جتنے ولی علی کے فیض نظر سے، علی کی روح مدد کر رہی ہے. اور ایک نبی کی امت میں ایک ایسا بھی ولی آیا جس کا ذکر قرآن میں سلیمان علیہ السلام کی امت میں آج سے پڑھ کے کیا کرے، بلکہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل سے آج جھپکنے سے پہلے لے کر آئے. یہ میں نے کہتا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وَإِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر سلیمان تک، سلیمان کی امت میں ایسا ولی آیا کہ آج سلیمان میں آگ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کے رکھ دیتا ہوں، اور لے کر بھی آ گیا. 40 گز اونچا، 20 گز چوڑا، وہ تخت آگ جھپکنے سے پہلے تو مجھے کہنے دو سلیمان نبی ہے، اپنی جگہ نبی ہے، مسلمہ نبی ہے، ان کی حکومت انچیلنج ہے، انپیرلل ہے. لیکن سلیمان کو بھی جب بلقیس کا تخت وغیرہ تھا تو اس ولی کو آواز دی جس کو مدد علی کی روح عطا کر رہی تھی. علی کی روح ہزاروں سال پہلے آنے سے لوگوں کی امتوں کے، سلیمان کی امت کے ولیوں کو فیض دینے والا کون؟ میرا علی. اب قبر میں جا کر فیض پہنچا رہا ہے. تو کیا تعجب کی بات ہے دوستو، مولا کا مقام سمجھو اور مولا سے محبت کرو، اور کرو تو ٹوٹ کر کرو، ورنہ مت کرو. اس لیے کہ علی کی محبت جلال غوث اعظم فرماتے تھے مولا کا ارشاد ہے کہ امتحان لیتی ہے. کیا لیتی ہے؟ اس راستے پر چلنا ہے تو ذرا دل تھام کر آئیے اور جگر پیدا کر آئیے. اسی لیے علی کی محبت مردوں کا کام ہے، ہجڑوں کا کام نہیں ہے. مردوں کا کام ہے. اس لیے شاہ مردان، شیر یزدان، قلت پروردگار، لا فتح الا علی سیف اللہ الفقار. مولا کی محبت کیا کیا دیتی ہے پتا ہے؟ بالکل 5 منٹ میں بات ختم کرو. آپ لوگ 5 منٹ 10 کو 5 منٹ ہے انشاءاللہ. دیکھ لیا سینٹی منٹ 5 منٹ. آؤ ذرا پھٹے دل سے سوچو، کس کس حیثیت سے دیکھو علی آدھا ہی نظر آئے گا. بھائی اینک پہنتے ہیں نا، دودھ کی خرید کی دونوں میں تھی اور ایک بائی فوکل ہوتی، دونوں میں بھی چلتی. خرید دکھتا اچھا دکھتا کتاب، لیکن میں کہتا ہوں علی وہ ذات ہے، ان کو سمجھنے کے لیے اگر تمہاری آنکھوں پہ نمبر ہے تو اینک پہن کے دیکھو. پہنو اینک، ہمارے پاس ہو، اینک پہن کے دیکھو. علی افضل نظر آئیں گے، علی اعلیٰ نظر آئیں گے، علی اولا نظر آئیں گے، علی بالا نظر آئیں گے.
علی کی شان نرالی نظر آئے گی، علی سب سے الگ نظر آئے گا۔ اصحابی بن مردوم کا ارشاد بھی بنا، سب سے بدر بلند ستارہ علی کا ہے۔ اب ہر اعتبار سے دیکھ لو، دیکھو نبی کا بھائی کون؟ بولو، مصطفیٰ کا بھائی کون؟ علی۔ مصطفیٰ کی جان کون؟ قرآن کہتا ہے علی۔ اور مصطفیٰ نے جس سے دامن فرمایا وہ کون؟ علی۔ اب دیکھو تمہارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ولایت کے اعتبار سے اگر دیکھو اور غوث پاک کی چوکٹ پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے پوچھو کہ سرکار کی رانے بھی ہے، آپ بتائیے آپ کے پیر کون ہے؟ تو کرانِ پیر کیا ہے؟ غوث اعظم۔ کیا ہے؟ ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں نا غوث اعظم۔ کرانِ پیر کی چوکٹ پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ سرکار آپ غوث اعظم ہیں تو آپ کے دادا کون؟ تو غوث اعظم فرمائیں گے میں تیرا غوث اعظم علی میرا غوث اعظم۔ تو غوث اعظم کو علی کہتے ہیں۔ اجمیر لاؤ، معین الدین کی چوکٹ پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ اے معین الدین آپ تو غریب نواز ہے نا، آپ کا تو بڑا مقام ہے، بڑے بلند مقام ہے، علی کے بارے میں بتائیے۔ تو غریب نواز تمہیں فرمائیں گے نبی نے مجھے تم سب کا غریب نواز بنایا ہے، لیکن سنو علی وہ جو غریب نواز کا بھی غریب نواز ہے، جو بندہ نواز کا بھی بندہ نواز ہے۔ علی کی شان سب سے نرالی ہے دوستو، ہر اعتبار سے دیکھو، ولایت کے اعتبار سے سب سے بلند علی ہے، علم کے اعتبار سے اب لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا، اب بولتے ہم مولا علی کشتی پشتا کا جشن ولادت بنا ہے، وہاں بزنی ہے خانقاہ مصطفیٰ والے۔ میں نے کہا آپ امام شافعی کے ویسے ہم ڈرنے والے گھبرانے والے نہیں ہیں، تم جتنے بھی فتوے لگاؤ۔ اب تمہارے مدرسے کے جامعہ کے بانی کا عرس آتا، میں حیدرآباد کی بات نہیں کروں، دیوبند تک چلے گیا، حیدرآباد میں جا تو پھر مسئلے ہوتے ہیں۔ دیوبند فاؤنڈرز ڈے، میں بولا کیوں بھائی آپ لوگ تو اس ڈے کے قائل نہیں ہے نا؟ تو نہیں ہمارے مولانا اتنے بڑی جامعہ بنائے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی جامعہ بنائے تو کیا ہوا؟ کیا ملا؟ علم ملا۔ کیا بولے؟ علم ملا۔ تو دیوبند ہو کہ کتبہ ہو کہ بریلی ہو کہ حیدرآباد کا عظیم جامع نظامیہ ہو، ہر فاؤنڈر کا فاؤنڈرز ڈے منایا جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کس بنیاد پر؟ تو کہا علم کی بنیاد پر۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، اس لیے امتیاز بنائی جاتی ہے، خراج عقیدت دیا جاتا ہے، خراج محبت پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا دیوانے خانقاہ مصطفیٰ میں جشن علی اس لیے منایا جاتا ہے سارے کائنات کا علم ایک طرف، باب العلم کی شان ایک طرف۔ میں نے کہا دیوانوں اس بنیاد پہ تو آؤ جشن علی منا لو۔ ابھی سنا میں دیوبند میں منائی جاتے ہیں، پرسوں جمعے میں یہی بولا تھا، میسج چلے گیا ٹھیک ہے، اللہ کا احسان ہے، منانے دو علم کے اعتبار سے۔ اور دیکھو علی کا نام ولایت میں کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے نہ برابر ہے، نہ علی کا شجاعت میں کوئی ثانی ہے کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے خیر البریہ کا کتاب عطا فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا فرمایا؟ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے اولئک ہم خیر البریہ، وہی سب سے بہتر ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ علی کی ذات حضور فرماتے ہیں، اس کی الگ تفسیر ہے، پھر مجھ سے آپ نے سنی۔ علی ہر اعتبار سے ہر زاویے سے افضل ہے، اور اس لیے ہے کہ مصطفیٰ نے علی کو اپنی امت کا مشکل کشا بنایا ہے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم کہتے لولا علی لہلک عمر، علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ہلاک ہو جانا اس زمانے میں بری بات تصور کیا، ہلاک ہونا مرنا نہیں، بری موت۔ ہلاک ہونا کسے کہتے؟ فوت ہو جاتا نہیں تھا، علماء کی طرف سے جاؤں گا، فوت ہوتا نہیں تھا، مر جاتا نہیں تھا، بلکہ کہا علی اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی تم ہو اسی لیے تو میں ہوں۔ یہ صحابہ کی محبت ہے علی کے ساتھ، یہ سرکار عمر فاروق کی عقیدت ہے حیدر کرار کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ان صحابہ میں شامل ہے۔ یہ حجۃ الوداع ہے، غدیر خم پر میرے مصطفیٰ کے ساتھ تھے، اس لیے حضرت عمر بھی پکار پکار کر کہتے ہیں
सिद्दीक़ अकबर का भी यही नारा है, फारूक आज़म का भी यही नारा है, जितने सहाबा हैं उन सब का यही नारा है कि अली तुम हम सब के मौला हो। अमीरुल मोमिनीन उमर कहने लगे रज़ी अल्लाहु अन्हु कि अली तुमने उस हाल में सुबह की कि हर मर्द और मोमिन के तुम मौला हो गए। तो ये मौला का काम क्या है? मौला का काम है दस्तगीरी दोस्तों। शुजाअत के एतबार से अगर देखो तो खुदा की इज्जत की कसम ऐसा शजी, ऐसा बहादुर, ऐसा दिलेर, ऐसा जवां मर्द दुनिया ने देखा ही नहीं। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मौला अली मुश्किल कुशा की शान में फरिश्ते आसमानों से ओहद के दिन जब मेरे नबी पर हमला हुआ, दंदारे मुबारक शहीद हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गश खाकर गिरे, शहजादे गौसे आज़म को तुमने सुना, सब ये कहने लगे कि नबी नहीं रहे तो लड़कर क्या करेंगे? अली मैदान में उतरे और उतर कर कहा कि नबी नहीं रहे तो जीकर क्या करेंगे? नबी नहीं रहे तो जीकर क्या करेंगे? इसलिए कि जब अली उतरे, तन्हा उतरे, सब रोते रहते हैं कि नबी चले गए, अली मैदान में उतरे, ज़ुल्फ़िकार हैदरी चमकी, जिब्राईल, मीकाईल, इज़राईल और इसराफील हाथों में तलवारें लेकर आए और आकर कहने लगे अली आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। अल्लाह फरमा रहा है ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ना अली की तरह कोई जवान है, ना ज़ुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार है। अली की शुजाअत कहा बदर का हीरो मेरा अली है, ओहद में मुस्तफा की जान बचाने वाला मेरा अली। सैयदा फातिमा खून रोकती, टाट जलाकर हुजूर के दांत में रख दिया और मौला अली खून को साफ कर। हुजूर ने आंख खोली तो सबसे पहले अली को देखा, जब आंख खोली होश में आए तो अली को देखा। बदर में अली है, ओहद में अली है, फिर आगे बढ़कर आओ खंदक, 10,000 का लश्कर जर्रार उधर से आ गया और मुश्रिकीन ने तय कर लिया कि अब मदीने को तहस नहस करके खत्म कर देना है। अब अली ने जो शुजाअत का मुजाहिरा फरमाया, खैबर अपनी तरफ, लेकिन सुनो इस तरफ 10,000 है। सलमान फारसी ने कहा या रसूलल्लाह खंदक खोद दीजिए, गला बना दीजिए। हुजूर ने कहा एक तरफ तो मदीने के पहाड़ है, एक तरफ खंदक खोद दी जाए। मशवरा कबूल कर लिया गया। एक एक टीम बनाई गई, 10-10 सहाबा, 40-40 गज। हदीस में आता है 40-40 गज जमीन खोदने लगे। अब जब जमीन खोदने लगे तो खंदक में कई मोजिज़े हुए। हजरत जाबिर का जो है वाकया, 4 आदमी के खाने में 1,000 को खिलाए, वो भी यही हुआ। ऐसे बहुत सारे मौजिज़ात थे जो खंदक में हुए। अब उसमें एक मौजिज़ा क्या हुआ, एक बड़ी चट्टान निकल कर आई। साहबा ने कहा रसूलल्लाह मीट उठती है हमसे। हुजूर ने कहा अच्छा पत्थर भी इसी कस्बे में बने, वो खजूरों का इजाफा हो जाने वाला अभी इसी खंदक के मैदान में हुआ है, जंगे खंदक में हुआ है, सूरह अहज़ाब जिस पर नाज़िल हुई है। अब अल्लाह के रसूल आए और आकर अल्लाहु अकबर कहा। क्या कहा? उड़ान हाथ में भी इतनी बड़ी चट्टान थी, 1,000 मिलकर नहीं तोड़ सक रहे थे। हुजूर ने एक ही ज़रब लगाया, 5 हो। उसके बाद क्या हुआ पता है? उधर 10,000 का लश्कर है। आखिरी वाक़या सुन लो, पता चले कि हम किसके गुलाम हैं, और हम जो दिलेर हैं तो किसकी वजह से, हम जो बहादुर हैं तो किसका सपना है, हम जो किसी के बाप से नहीं डरते, ये हम पर हुसैन के बाप का एहसान है। अली की शुजाअत पे तुमने बहुत किस्से सुने, ये सुनो। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदाइयत ठहरे, हजारों सहाबा हैं। उधर से एक ऐसा पहलवान जो उस दौर के 1,000 पहलवानों पे भारी था, जिसे तुम बरहब कहते आमर इब्न वक़्त। उसने देखा कि मंजर बदल रहा है और मुशरिकीन मक्का के और अलाइड फोर्सेस के हौसले खत्म हो रहे हैं। तो उसने क्या किया पता है आपको? घोड़ा लिया और घोड़ा लेकर छलांग लगाकर आके सामने ठहर गया। और जब सामने ठहर गया तो अच्छे के होश बास्ता हो गए। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि कलेजे मुंह को आ गए। इतनी जुर्रत वाला था, इतनी हैबत वाला था, इसलिए कि जब शेर सामने आता है सांसें रुक जाती, सबकी सांसें रुक गई।
اور اس کے بعد آگے رزق پڑھنے لگا رزق، اور کہنے لگا کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے۔ سب سے پہلے علی اٹھے، سب سے پہلے علی۔ علی کی عمر کتنی ہے پتہ ہے؟ 23 سال۔ کتنی؟ مولا کی عمر کتنی ہے؟ 23 سال۔ 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ خندق۔ 23 ایئرس کی ایج ہے۔ اب جب علی اٹھے اور کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں اس کے لیے ہوں، حضور نے فرمایا نہیں۔ علی کو دیکھا فاطمہ یاد آ گئی، علی کو دیکھا حسن یاد آ گئی، علی کو دیکھا حسین یاد آ گئی، علی کو دیکھا مصطفیٰ کو اپنا گھرانہ یاد آ گیا۔ علی تجھے بھیج دوں گا تو پھر میری نسل کا کیا ہوگا؟ علی تو جائے گا تو پھر بابل کون بنے گا؟ علی اگر تو جائے گا تو مظہر عجائب الغرائب کون ہوگا؟ علی اگر تو جائے گا تو میرا وسیع کون ہوگا؟ علی اگر تو جائے گا تو شیر خدا کون بنے گا؟ علی بیٹھ جا۔ کیا کہا؟ بیٹھ جا۔ کتنی بار ہوا؟ ایک بار۔ اس کے بعد پھر اس نے رزق پڑھا ہے کسی کی ماں نے چنا ہے ایسا کوئی جوان جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ حضور نے کیا کیا پتا؟ ایسا نہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، یہ چہرہ دیکھا وہ چہرہ دیکھا، سب کے چہرے نیچے۔ بس اسٹرینتھ ہی نہیں ہے مقابلہ کرنے کی تو کہاں سے جائیں گے؟ اس صحابہ کی بھی صداقت اور سچائی ہے، جان گئے کہ ہم کو مقابلہ۔ پھر ٹھہر گئے علی، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ حضور نے کہا پھر نہیں علی بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے چیلنج کیا، پھر علی گئے اور کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، تو حضور سے علی نے کہا یا رسول اللہ اب نہیں بیٹھوں گا، یا تو سر کٹاؤں گا یا سر کاٹ کراؤں گا۔ 3 بار کو پوچھنے میں کیا حکمت ہے پتا ہے؟ کل کے دن کوئی یہ نہیں بولنا انہوں جانے والے تھے انہوں جانے والے تھے، علی پہلے چلے گئے۔ حضور نے 3 مرتبہ موقع دیا، 3 مرتبہ دیکھا، اور یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، یہ صرف تلوار چلانے والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو آگے کیا انعام ملنے والا ہے علی کو، جس کی وجہ سے تو کم سے کم علی کی فضیلتوں کے قائل ہو جائے۔ ناصر کو قاری ہوئے، مصطفیٰ نے 3 مرتبہ دیکھا اور کہا جائے گا نہیں، جائے گا نہیں، جائے گا نہیں، کہا علی جا۔ علی اترے پھاٹا مال کا، اور جب بال کر گئے تو مرب صاحب نے ٹہرائے، جس کو دیکھ کر اچھے چوکے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ پوچھا کون؟ تو کہا علی ابن ابی طالب۔ تو کہا نہیں، تیرا میرا کیا مقابلہ؟ Your father was my friend. No, I cannot fight you. یہی ہے، میں تم سے نہیں رہ سکتا۔ تو علی نے کہا میں تو تجھ سے رہنے آیا ہوں، تو تھوڑا ٹیمپر والا، میں بول رہا ہوں بابا کا دوست ہوں، اور تم بول رہے میں لڑنے آیا۔ تو کہا نہیں میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تو علی نے کہا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے آیا۔ اب دیکھو علی کی جرأت دیکھو، علی کی طاقت دیکھو، علی کی شجاعت دیکھو۔ اب جب خباثات چڑھا تو حدیث میں آتا ہے تو بظاہرہ پورا اللہ فرماتا ہے وہ اڑنے والی خاک کی قسم، سورہ زاریات میں وہ اڑنے والی خاک کی قسم۔ ارے خاک کی قسم کوئی کھاتا ہے؟ تم نے کھائی ہے کبھی خاک کی قسم؟ بیٹھتے اتنی روڈ پہ خاک اڑتی ہے، کبھی تم نے کہا یہ اڑنے والی خاک کی قسم؟ بیگم کہیں گے دماغ خراب ہو گیا، یہ بھی کوئی قسم کھائے؟ اللہ فرما رہا ہے اس اڑنے والی خاک کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اب خاک اڑی، اور کیسے اڑی پتا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں جب علی لب کے شیر کی طرح یہ ادھر سے آیا، صرف تلواروں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ منظر ذرا سوچ اور تصور کی آنکھوں سے کہ ہر طرف درد و غبار ہے، درد ہی درد ہے، بس تلواروں کی آوازیں۔ ایک بار اس نے کیا، علی نے اپنی ڈھال آگے کی، ڈھال پر وہ ضرب لگا، ڈھال ٹوٹ گئی، اور مراب جب بار کرتا تھا نا تو انسان کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا، مشہور تھا، ہاتھوں سے چیر دیتا تھا انسانوں کو، اتنی طاقت تھی۔ ڈھال پر پڑی، علی کا موڈا زخمی ہو گیا، اور جب شیر زخمی ہوتا ہے نا اس کے تیور بدل جاتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ علی کا جلال بڑا، اور شیر خدا حیدر کرار نے وہ ضرب لگائی ید اللہ کہ علی بڑھے، اور بڑھ کر جب وار کیا، اور جب وار کیا تو اس کی ڈھال پر پڑا اور اس کے کانٹے پر پڑا، جسم کے 2 ٹکڑے، ادھر ایک ادھر ایک، اور اللہ اکبر کی صدا لگائی، اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ صحابہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ حضور نے
فرمایا میرا علی کامیاب ہو گیا، میرا علی کامیاب ہو گیا، میرا علی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کے مجمع کی طرف دیکھ کر فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اے مسلمانوں سن لو، خندق میں علی کی ایک صف تمام مومنین کے اعمال پر بھاری پڑ گئی ہے۔ ساری دنیا کے نیک اعمال ایک طرف، علی کی ضرب ایک طرف۔ تو یہ ہے ضرب ید اللہ، اور ایک ضرب ید اللہ کا مظہر تھے ہمارے پیر شہزادے غوث اعظم۔ وہی آگ تھی، وہی تاب تھی، وہی شان تھی، وہی شوکت تھی، وہی چہرہ تھا، وہی تیور تھے، وہی حلیہ تھا، وہی نقشہ تھا۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا تو دیکھنے والوں نے کہا کہ ان کے جلوے میں غوث بھی نظر آتے ہیں، ان کے جلوے میں علی بھی نظر آتے ہیں۔ اے قادریوں، اے مصویوں، اے کاظمیوں، اپنے مقدر پر تم جتنا رشک کرو اتنا کم ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیر دیا ہے کہ ہر پیر جانے سے پہلے کچھ تو بھی دے کے جاتا اپنے مریدوں کو۔ کسی کو کوئی وظیفہ دے کے جاتے پیر صاحب، کسی کو کوئی طریقہ دے کے جاتے پیر صاحب، کسی کو کچھ بتا کر جاتے ہیں پیر صاحب۔ لیکن قربان جاؤ علی کے اس شعر پر، ہمارے پیر جب دنیا سے گئے تو ہمیں تولیہ علی دے کر گئے، علی حیدر کرار کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ دے کر گئے ہیں، علی کی خوشی کی آمد پر خوشی منانے کا حوصلہ دے کر گئے ہیں، اور علی کی شہادت پر آنسو بہانے کا سلیقہ بھی دے کر گئے ہیں۔ یہ شہزادے غوث اعظم کی فیض و برکات ہیں، صبح قیامت تک چلتے رہیں گے۔ یا سلامت صحبت باقی انشاءاللہ پھر گفتگو رہے گی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں حیدر کرار صاحب ذوالفقار سے وہ محبت عطا فرما جو شہزادے غوث اعظم اس لنگر میں، اس نیاز میں، جن لوگوں نے جس حیثیت سے دامے درمے قدم سپر حصہ لیا ہے مولا، تو علی کی ذات صدور ہے تو سب جاننے والا ہے۔ پروردگار ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے پاک پروردگار یہاں پر جتنے حاضرین حاضر ہوئے ہیں دھڑکنے والے تھے مولا، یہاں جتنے حاضرین ہیں یہ سب علی پر مر مٹنے والے ہیں مولا۔ حیدر کرار کے غلاموں کے جمع ہونے کو قبول فرما مولا، حیدر کرار کا صدقہ عطا فرما، حیدر کرار کی خیرات عطا فرما، حیدر کرار کا فیضان عطا فرما، حیدر کرار کے فیوز علمیہ عطا فرما مولا، علی کی ثقافت کا صدقہ عطا فرما مولا، علی کے علم کا صدقہ مولا، ہم سب کی دعاؤں کو مرادوں کو پوری فرما۔ خانقاہ قادریہ مصویہ میں جشن بلال دے اے باری تعالیٰ، آج کی اس مقدس میں مغفرت فرما اے اللہ، ہم سب کو علی والا بنا فرما، علی حیدر کرار کا احترام عطا فرما، علی حیدر کرار کی ہمارے نوجوانوں کو جرأت عطا فرما اے باری تعالیٰ، جس طرح تیرے محبوب حیدر کرار کے در سے کوئی خالی نہیں رہتا ہے مولا، وہ در تھا یہ حیدر کرار کا گھر ہے مولا۔ جتنے حاضرین آئے ہیں مولا ان سب کی مرادوں کو پوری فرما، آرزوؤں کو پوری فرما، تمناؤں کو پوری فرما مولا۔ جو کہیں پست ہے، جو کہیں دامن ہے، جو مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں مولا، تو جو مشکل کشائیوں کا واسطہ ہے ان سب کی مشکل کشائی فرما، ان سب کی حاجت روائی فرما، ان سب کی مرادوں کو پوری فرما، تمناؤں کو پوری فرما مولا۔ کوئی بے اولاد آیا ہے تو اگلے سال تک اسے اولاد عطا فرما مولا۔ جو تمنائیں مرادیں آرزویں دلوں میں پنپات میں اضافہ صحت عطا فرما۔ مریدین بیٹھے اللہ تعالیٰ علی خیرۃ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔